العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني العفو منك إلهي والذنب جاء مني العفو منك إلهي والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني حسن ظني يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي اغفر يا رب ذنوبي واستر يا رب عيوبي أنت مولاي ارحمني واعف عني أنت يا معين أعني ارحمني واعف. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ دوسروں پر ظلم کرنا. جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو تو مسلمان کے لیے حرام ہے کہ وہ ظلم کرے کسی مسلمان کے لیے یا کسی کافر کے لیے. کسی پر ظلم کرنا اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا ہے. مالک فرماتا ہے تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا. اس دنیا میں جو دوسروں پر ظلم کرے گا وہ جتنا ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے اتنے ہی اندھیرے ہوں گے. اگر قیامت کے دن روشنی چاہتے ہیں تو اپنے دامن کو ظلم سے بچائیں. بہادر وہ نہیں ہے طاقتور اور قوی وہ نہیں ہے جو جس پہ چاہے ظلم کر لے بلکہ بہادر وہ ہے جو طاقت ہونے کے باوجود کسی سے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہ لے. دو انسان جھگڑ رہے کسی چیز پر ایک سچا ہے اور ایک جھوٹا ہے. وہ کہتا ہے یہ میری ہے اور وہ کہتا ہے یہ میری ہے. جس کا حق ہے جو سچا ہے اپنے حق میں صرف فتنے کو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتا بھائی تو لے لے لڑائی نہ کر جھگڑا نہ کر دنیا کی زبان میں سے کیا کہا جائے گا کمزور آدمی ہے ماڑا بندہ ہے. ہوتا نا میں اس کی جگہ پہ تو میں ایسی کی تیسی پھیر دیتا. وہ ایسی کی تیسی پھیرنے والا بہادر سمجھتا ہے اپنے آپ کو.
اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ایسے بندے کو محمد جنت میں چبوترے کی گارنٹی دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی پہلے ظالم کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے پھر کوئی مہلت نہیں دیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان وہ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کی زمین چھین لی، کسی کا مال چھین لیا، کسی کا قرض دبا لیا، جس کو چاہے مار لیا، جس پہ چاہے زیادتی کر لی، اس کے باوجود وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا، اس پر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ پریشانیاں نیک لوگوں پر، بے دین اگر دیندار بن جائے تو اس پہ بھی آزمائش شروع ہو جاتی ہے بعض دفعہ، لیکن ظالم ہنسی خوشی پریشانیوں کے بغیر رہتا ہے، تو اس پہ کبھی اپنے دل میں تنگ نہ ہو۔ اگر ظالم کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی تو اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، کر لے مزے، 4 دن کے مزے ہیں کر لے، لیکن جب مالک اسے پکڑتا ہے پھر اللہ کی پکڑ اتنی شدید ہے کہ اس سے کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ صحیح مسلم میں ہے، ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ وارضا شام میں چند لوگوں کے پاس کھڑے، لوگوں کے پاس سے گزرے، لوگ کھڑے ہوئے دھوپ کے اندر اور ان کے اوپر تیل پھینکا جا رہا ہے، ایک تو دھوپ کی شدت اور اس شدت میں پھر ان کے سروں پہ تیل ڈالا جا رہا۔ انہوں نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ جزیہ نہیں ادا کرتے تو انہیں سزا دی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ ہشام فرمانے لگے رضی اللہ عنہ وارضا میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے رہے، جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیں گے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا کہ اللہ عذاب دینے والوں کو قیامت کے دن عذاب دے گا۔ امیر فلسطین عمیر بن سعد کے پاس پہنچے اور ان کو جا کر یہ روایت اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سنایا تو انہوں نے ان کو چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ آپ کو اگر کسی کمزور پر کنٹرول حاصل ہے تو سزا کے لیے ان کو عذاب نہ دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے چیونٹیوں کا ایک گھر دیکھا، ایک بل دیکھا جس کو جلا دیا گیا، آگ سے جلا دیا گیا۔ فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ آگ کا عذاب صرف آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی کسی کو نہ دے، یہ اللہ ہے جو آگ کا رب ہے، وہی آگ کا عذاب دے سکتا ہے۔ اسی طرح کبیرہ گناہوں میں سے جانوروں پر ظلم کرنا بھی کبیرہ گناہ میں سے گناہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جانوروں کے بارے میں کوئی پوچھ پڑتی تھی نہیں، جو مرضی کرتے رہو، کھیل تماشے کے لیے شکار کیا، پرندہ پھینک دیا، حرام پرندوں کو مار دیا۔ کوئی جانور جا رہا ہے تو شرارتاً اس کو اٹھا کر پتھر مارنا، اس کو تکلیف دینا، یہ ہنسی مذاق ہے، یہ کھیل تماشا ہے لوگوں کا، بچوں کا، اور باپ بھی اس سے منع نہیں کرتے۔ اور اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں ڈال دی گئی۔ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا تھا، نہ تو خود اس کو کھانا کھلاتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ وہ زمین پہ گھومے اور اپنا رزق خود تلاش کر لے۔ یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، یہ اسلام اتنا میٹھا دین ہے، یہ جانوروں پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جو انسانوں پر ظلم کرے اس کا اسلام سے کوئی رشتہ۔ جو مسلمانوں پر ظلم کریں، سوریا کے مسلمانوں پر ہونے والا ظلم، جہاں اب تک 7,500 لوگ قتل ہو چکے ہیں رافضیوں کے ہاتھ سے، بچے شہید ہو گئے، بوڑھے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی، مظلوم ظلم کی چکی میں پس گئے۔ اے اللہ تو جبار اور قہار ہے، اپنے جبر اور قہر کا کوڑا اس رافضی بشار اسد پہ برسا، جیسے اس نے ہمیں ہمارے دلوں کو دکھ پہنچایا ہے۔ اہل سنت مسلمانوں کو شہید کر کے اللہ ہمارے دلوں کو ٹھنڈ پہنچا اس رافضی سے انتقام لے کر۔
اسلام تو جانوروں پر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، کجا امت محمدیہ پر ظلم کیا جائے، انسانیت پر ظلم کیا جائے اور انسانیت پر ظلم کی چکی کو چلایا جائے۔ وہ عورت نہ بلی کو چھوڑتی تھی، نہ اس کو خود کھلاتی تھی، بھوک سے مر گئی، اس کے مرنے پر ہی اللہ نے اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ آج بھی جانوروں کو پالنے والے، پرندوں کو پالنے والے، کبوتر بازوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کبوتر باز اپنے کبوتروں کو بھوکا رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جب کسی اور کا کبوتر آئے گا، یہ دانے ڈالے گا، سارے کبوتر اڑ کر آئیں گے، وہ نیچے کبوتروں کو دیکھ کے نیچے آ جائے گا، پکڑ لے گا۔ شوق کے لیے بٹیروں کو لڑانے والے، تیتروں کو لڑانے والے، مرغوں کو لڑانے والے، مرغوں کو لڑاتے ہیں، جانوروں کو لڑاتے ہیں، کتوں کو لڑاتے ہیں، ایک ریچھ پہ 4 کتے چھوڑے جاتے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اگر تم مسلمان ہو، رشتہ تمہارا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تم تو اپنے ہنسی مذاق کے لیے مرغوں کو لڑاتے ہو، جانوروں کو لڑاتے ہو، کتوں کو لڑاتے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ مسلمان پر لعنت کرنا یا مسلمان کو کافر کہنا کبیرہ گناہ ہے، بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص کسی آدمی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارے، اے فلاں تو کافر، اے کافر بات سن، اے اللہ کے دشمن بات سن، کوئی کسی کو کافر کہے یا اللہ کا دشمن کہے، اور اگر جس کو کہا جا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو تو بات کہنے والے پر لوٹ جاتی ہے۔ یہ چھوٹا ماجرا نہیں ہے جس میں چاہے کفر کا فتویٰ لگا دے، جس سے ناراض ہوئے اس کو آپ کافر کہہ دیں، جس کو آپ نے کافر کہا، اللہ کا دشمن کہا، اگر وہ ایسا نہیں تو کہنا والا اس جرم کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی مومن کو لعنتی کہنا جو عام کھیل ہے، عام مذاق ہے، دوست کے ساتھ ہنسی تو بڑا لعنتی ہے، اسے کو یہ کیا ساڑی دوستی جی چلتا ہے، کوئی گل نہیں، مذاق کرتا، آپ نے اس پر لعنت کی اور آپ سمجھتے ہیں ہمارا ہنسی مذاق ہے۔ ماں بچوں پہ لعنت کرتی ہے، باپ اولاد پہ لعنت کرتا ہے اور سمجھتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مومن پہ لعنت کرنا گویا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا، سامنے سے آنے والی گاڑی والا اگر کوئی مسٹیک کر دے تو فوراً اس کے ساتھ اس سے کچھ بن نہیں پڑے گا، کھلا ہی کر دے گا، کہا ہوا جس نے یہ کیا تھا میں نے اسے لعنت کر دی، کوئی جوتی نکال کے دکھا دے گا۔ مسلمان پہ لعنت کرنا، آپ نے اپنے غصے کو فی الحال تو ٹھنڈا کر لیا اس پہ لعنت کر کے، لیکن نہیں سمجھتے اگر وہ لعنتی نہیں تو یہ لعنت کہنے والے پر واپس لوٹتی ہے اور اس کا اتنا گناہ ہے جیسے آپ نے مومن کو قتل کر دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لعنت کرنے والا قیامت کے دن نہ کسی کا گواہ بن سکے گا نہ سفارشی ہوں گے۔ جو دنیا میں مسلمانوں پر لعنت کریں یہ قیامت کے دن کسی کے گواہ نہیں بن سکیں گے اور نہ ان کے کسی کے سفارشی بن سکیں گے۔ کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کا گناہ دیکھیں، کسی مسلمان کی خطا دیکھیں، کسی مسلمان کا جرم دیکھیں اور جذبات میں غیرت میں آگر کہیں کہ تو معاف نہیں ہوگا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ کی رحمت کو کوئی بندہ اپنی مٹھی میں بند نہیں کر سکتا۔ ہاں جن کے بارے میں شریعت نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا، اللہ نے ہمیں احکامات نازل کر کے سنا دیا، وہ تو واضح ہیں۔ اللہ کسی مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ مشرک کو معاف لا یغفر ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کوئی شرک کرے تو مشرک معاف، لیکن کسی کے گناہ کے اوپر آپ کسی مسلمان سے کہے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اس سے یہ مطلب نہیں کہ کوئی انسان فتوے دینا شروع کر دے کہ یہودی بھی مسلمان مومن ہیں، عیسائی بھی مومن ہیں، یہ سارے جنت میں جانے والے۔ جن کے بارے میں شریعت نے فیصلہ دے دیا وہ تو واضح ہے، لیکن کسی مسلمان کے
کسی گناہ کو دیکھ کر اس پہ ناراض ہو جانا اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اللہ کی قسم اٹھائی، ایک شخص نے اللہ کی قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے جو میرے بارے میں قسم اٹھاتا ہے، جو میری بات کو اپنی بات میں لیتا ہے، میری رحمت کو اپنی مٹھی میں لیتا ہے؟ کون ہے یہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں کو ہرگز نہیں بخشوں گا؟ بس بے شک میں نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ جس نے یہ قسم اٹھائی کہ اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا، وہ مارا گیا، برباد ہو گیا، اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اور جو انسان گناہگار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، اللہ نے اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا۔ گناہگار کے اعمال کو، گناہوں کو معاف کر کے فتویٰ لگانے والے کے اعمال برباد کر کے اعلان فرمایا کہ میں نے اس کے گناہ تو بخش دیے ہیں اور تیرے اعمال کو برباد کر دیا ہے۔ تو اپنی زبان کو بڑے خیال سے استعمال کریں، لوگوں کو دعوت تو دیں، لوگوں کو دین کی بات سمجھائیں، لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں، لیکن اس پیغام حق کو پہنچاتے ہوئے کبھی غیرت کے اندر آ کر، جوش اور غصے کے اندر آ کر یہ اعلان نہ کریں کہ اللہ فلاں انسان کو نہیں بخشے گا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چاہے اس کے گناہوں کو معاف فرما کے بخش دے۔ احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ نیکی کرنا، احسان کرنا ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے، انسان کے اعمال میں درجے بلند ہوتے ہیں۔ کسی مسلمان پہ نیکی کرنا، کسی مسلمان پر احسان کرنا، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کو تانے دے دے کے مار دینا، اس سے بہتر تھا کہ آپ نیکی ہی نہ کرتے۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء يؤمن بالله واليوم الآخر۔ اے اہل ایمان، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر، تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ آپ نے حسنات کی، نیکیے کی، کسی کا بھلا کیا، اب اس کو گنتی شروع کروا کے، اس کو تانے دے کے، اس کو جتلا جتلا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ قیامت پر ایمان۔ جو انسان اپنا مال خرچ کرے اور مال خرچ کر کے اللہ کی رضا نہ چاہتا ہو، اس کا مقصود یہ ہو جس مسجد میں پنکھا دوں تو پنکھے پہ بھی میرا نام پروں پہ لکھا ہوا ہو، اے سی لگوا دوں تو اے سی پر بھی میرا نام لکھا ہوا ہو، کلی کروا دوں اس پر بھی مولوی صاحب بڑا لمبا چوڑا نام لے کر اعلان کرے، ہاں جی صاحب نے بجلی دے بل واسطے 50 روپیے بھیجے نے، اور اس کو خوشی ہو کیا ہن سواد ہے نا، اگر دیتے نے تو نہ تے لینا چاہیے۔ اگر یہ مقصد ہے کہ آپ نے مال خرچ کیا لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تو بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور اگر مال خرچ کیا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، یہاں پہ اسلام کا ایک نقطہ یاد رکھیے، اسلام مال خرچ کرتے ہوئے کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، اس کی نیکیوں کے پلڑے میں احد پہاڑ جتنی نیکیاں پڑی ہوں گی، وہ کہے گا اللہ اتنی نیکی تو میں نے کی نہیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ مالک فرمائے گا تو نے آدھی کھجور میرے نام پہ ایک فقیر کو دی تھی۔ کتنی؟ آدھی کھجور میرے نام پہ ایک فقیر کو دی، میں تیری اس آدھی کھجور کو، مقصد تیرا اللہ کی رضا تھی، چرچا نہیں تھا، اشتہار چھپوانے، اخبار چھپوانا مقصد نہیں تھا، میں اس آدھی کو پالتا رہا، یہ سارا ڈھیر اس آدھی کھجور کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے صحابہ سے مال کا مطالبہ کرتے ہیں، لوگوں نے مال لا کے ڈھیر لگا دیا، ایک صحابی صبح کو تھوڑی سی کھجوریں لے کر آیا، تھوڑی سی کھجوریں، آپ نے اس تھوڑی سی کھجوروں کو اس ڈھیر کے اوپر رکھ دیا۔ اب یہ اس کی شان، تھوڑی سی کھجوریں،
اس ڈھیر کے اوپر کیوں رکھی گئی؟ یہ غریب صحابی تھا، اس کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ اپنے باغ میں گیا اور ایک کھجور پہ چڑھتا، اس پھل کے اندر پکی ہوئی کھجور کو تلاش کرتا اور وہ اتار کے تھیلے میں ڈال لیتا، پھر دوسرے کھجور پہ چڑھتا، پھر تیسری پہ چڑھتا، پھر چوتھی پہ چڑھتا، تلاش کرتے کرتے تھوڑی سی پکی ہوئی کھجوریں ملی، وہ لا کے اللہ کے حبیب کے سامنے رکھتی۔ اب وہ بڑے بڑے مالوں سے زیادہ اجر پا گیا، کیوں؟ سامان تو تھوڑا دیا اس نے، لیکن اس کی محنت کتنی ہے، اس کی نیت کیسی ہے؟ تو اللہ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے دین کے لیے مال دے رہے ہیں، توحید کو پھیلانے کے لیے مال دے رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ لوگوں میں چرچا تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اور اگر مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے سچے دل سے انسان آدھی کھجور بھی خرچ کر دے تو وہ آدھی کھجور بھی جہنم اور اس کے درمیان پردہ بن جاتی ہے۔ چغلیاں کرنا کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ چغل خور وہ انسان جو فساد پھیلانے کے لیے ایک آدمی کی بات سنے دوسرے کے کان میں، اس کی سنے اس کے کان میں، آگ لگانے والا، اور پھر گھر بیٹھ کے خوش ہونے والا۔ بادشاہ ان دو میں بڑی دوستی تھی، میری صرف ایک ہی سیٹنگ ہوئی ہے، میں کہا تیرے بارے جو آ کچھ کہندا ہے، ایسی تلی لگائی ہے بیٹا ساری عمر نہیں بولے گا۔ اب یہ خوش ہو رہا ہے، اس کو اپنا کارنامہ سمجھ رہا ہے، اور شریعت ہمیں اس کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے؟ یہ چغل خور لوگوں میں حسد، دشمنی، دھوکے کی آگ بھڑکاتا ہے۔ بیوی کو خاوند سے لڑوا دیا، خاوند کو بیوی سے لڑوا دیا، بھائی کو بھائی سے لڑوا دیا، دوست کو دوست سے لڑوا دیا۔ یہ پیار کا دشمن ہے، حسد کی آگ جلانے والا، لڑائی کی آگ بھڑکانے والا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑا اور بدنصیب کیا ہے؟ یہ ایک کی سن کے اس کے کان میں، اس کی سن کے اس کے کان میں، دو پیار کرنے والوں کو لڑوا دے اور گھر بیٹھ کے خوش ہو جائے، تجھ سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بخاری و مسلم میں ہے، نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑے گناہ پر نہیں، یعنی یہ قبر والے اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، اس کی ہیبت کو اپنے دل میں نہیں بٹھاتے تھے، بلکہ وہ بہت بڑا تھا۔ ایک چغل خور تھا، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک لوگوں کے درمیان آگ لگاتا تھا، لڑائیاں کرواتا تھا، چغلیاں کرتا تھا، کانا پھوسی کرتا تھا۔ اس کی سنی، کان میں آدھی بات پڑی، جا کے اس کو سنا دی کہ تیرے خلاف اس نے یہ کہا، وہ غصے میں آیا تو پہلے والے کہ تیرے خلاف وہ یہ کہہ رہا تھا، دونوں کو لڑوا دیا۔ اب یہ قبر کے اندر پڑا ہے، اس کو قبر کے اندر بھی عذاب ہو رہا۔ دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا، یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ ایسا گناہ ہے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا کہ قبر کے اندر بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے اس شخص کو عذاب ہو رہا جو دنیا کے اندر اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا، معمولی سی بات سمجھتا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے شریر انسان دو رخا انسان ہے۔ دو رخا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس آ کر بیٹھا تو کہے گا جی آپ کا مجھ سے بڑا مخلص کوئی دوست ہی نہیں ہے، آپ کو دوسری پارٹی کے خلاف بھڑکا دے گا، ان کے پاس جائے گا کہے گا تواڈے بارے جو اے گل کر رہا سی میں خود سنیا ہے، مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی تو میں اگر بتاتا نا آپ کا بڑا دشمن ہے، خیال سے پھونک پھونک کے چلا کرو قدموں کو۔ اس کے پاس گیا، اس کی بارے میں اس کی حمایت کا اعلان کیا، اس کے پاس گیا اس کی حمایت کا اعلان کیا، اور حقیقت میں وہ دو رخا انسان ہے، ان سے ملتا ہے ان جیسا، ان سے ملتا ہے ان جیسا۔ دو رخا انسان انسانوں میں بڑا شریر ہے، ایک گروہ کے پاس ایک رخ سے جاتا ہے، دوسرے گروہ کے پاس دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ غیبت کرنا، اور اللہ معاف فرمائے
مسلمانوں کی اکثریت اس گناہ کو اب گناہ ہی نہیں سمجھتی، اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھتی، بلکہ اس شخص کا بڑا مقام ہوتا ہے، اس شخص کی بڑی عزت ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ رپورٹنگ کرنے والا ہو۔ غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں کے وہ عیب جو ان کے جسموں میں ہوں، ان کے دین دنیا شخصیت میں ہو، ان کے معاملات میں ہو، ذاتی معاملات میں ہو، ان کو ایسے ڈھنگ سے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ اگر جس کے بارے میں بیان ہو رہا ہے اس کو پتہ لگ جائے تو دکھ ہو۔ آپ کسی کی شخصیت، کسی کی ذات، کسی کا اخلاق، کسی کا کردار، کسی کے معاملات لوگوں کے سامنے ایسے انداز میں پیش کریں کہ اگر اس کو پتہ لگے تو اسے دکھ ہو، یہ غیبت ہے۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھیانک تشبیہ دے کر اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت سنیے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کوئی دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ کسی مردار جانور کا گوشت کوئی پسند کرے گا مسلمان؟ حرام جانور ہو گیا، مردار ہو گیا، وہ بے شک کتنا ہی مزیدار کھڑے مسالے کا پکا ہوا بھنا ہوا کیوں نہ ہو، پتہ لگ جائے یہ مردار تھا، کوئی کھائے گا اسے؟ اور سگا بھائی مر گیا، اس کے مرنے کا دکھ، بھائی کے مرنے کا دکھ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی کی بازو کٹ جائے، اور اس مردار بھائی کا گوشت، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کسی کو کھلایا جائے، کون ہے جو اس کو پسند کرے گا؟ اللہ مالک سمجھانے کے لیے ہمیں مثال کیا دیتا ہے؟ جو مسلمان دوسرے کی غیبت کرے گویا وہ ایسے ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کیا اس کو کوئی پسند کرے گا؟ سب اس سے نفرت کریں گے۔ جب اس سے نفرت کرو گے تو غیبت سے اس سے پہلے نفرت کرو۔ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ اس ناخن سے دنیا میں جو اللہ نے یہ ناخن دیے ہیں، آج کوئی اپنا چہرہ نوچے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سینے پہ زور سے خارش کرے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اندازہ کریں جب یہ تانبے کے بن جائیں کتنے سخت، اور اس سے چہرے اور سینوں کو نوچا جائے تو کیا خون اور بوٹیاں نہیں زمین پر گریں گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اب تو اس کو مجلس کے اندر بڑا مقام ملتا ہے، جو لوگوں کے عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے بیان کرتا ہے، مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کو نہیں شعور مرنے کے بعد اس کا حال کیا ہوگا۔ اس کے ناخن تانبے کے ہوں گے جس سے وہ اپنے چہرے اور اپنے سینے کو نوچے گا۔ تو غیبت کرنا گویا مردار بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور اس کڑوے گوشت کے اندر سب سے کڑوا گوشت علماء کا گوشت ہے۔ اگر کوئی علماء کی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی علماء پہ زبان درازے کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، تو یہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عورت کو اس کے خامن سے اور خامن کو اس کی عورت سے بد ظن کرے۔ اگر کسی نے آپ سے مشورہ کر لیا ہے اپنی بیوی کے بارے میں تو اس کو ڈنڈے برسانے اور سوٹے چلانے کی اجازت نہ دیں، اس کی بیوی کے بارے میں اس کو بد ظن نہ کریں۔ اگر بیوی نے مشورہ کر لیا کسی سے اپنے خامند کے بارے میں تو صلح کی کوشش کریں، پیار اور محبت کی فضا کو قائم رکھیں، لڑائی اور فساد کی کوشش نہ کریں۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہے
جس سے محمد کریم اپنا رشتہ توڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو خاوند کو بیوی کے خلاف اور بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے۔ ابو داؤد میں ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے قد ہونے کے بارے میں آپ کی طرف اشارہ کیا یا کوئی گفتگو کی، انہیں چھوٹا قد قرار دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیرا یہ جملہ اگر سمندر کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے، وہ بھی زہریلا ہو جائے۔ اللہ کے لیے سوچئے یہ عائشہ کون ہے؟ یہ صدیقہ کائنات ہے جس کو اللہ کا سلام آیا کرتا تھا، جبرائیل کا سلام آیا کرتا تھا، جس کے بستر طاہر طیب پاکیزہ بستر پر محمد پہ قرآن اترا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا اپنی سوکن کے بارے میں ایک معمولی سا جملہ جس کو آپ اور میں معمولی سمجھتے ہیں کہ چھوٹا قد ہونا، اللہ کے حبیب ان کی شان کے باوجود، ان کی عزت اور مقام کے باوجود فرماتے ہیں عائشہ تیرا یہ جملہ اگر سمندروں کے پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کا ذائقہ بھی بدل جائے۔ میں اور آپ کس باقی مولی ہے؟ چھوٹا قد کہا تھا، کسی کے جسم میں کوئی عیب ہونا، اللہ نے جس کے جسم میں عیب پیدا کیا ہے کیا وہ اللہ میرے اور آپ کے جسم میں عیب پیدا نہیں کر سکتا؟ ہمارے ہاں یہ چیز عیب تعارفی لہجہ بن جاتا ہے۔ کسی کو یاد کرو فلاں کون؟ او موٹا، ہاں ہاں او موٹا موٹا، بالکل اس کو جانتے ہو؟ کس کو؟ او کانا نہیں، کانا کانا، او لنگڑا، او یار جو چھوٹے جے قد ہے انہوں نہیں جانتے وہ جڑا آیا کر دو چھوٹے جے قد ہے۔ اب آپ اس کا چھوٹا قد، اس کا موٹا ہونا، اندھا ہونا، کانا ہونا، معذور ہونا تعارف کے لیے بیان کر رہے ہیں، مذاق اور ہنسی کے لیے بیان کر رہے ہیں، جس میں اس کی ذات اور شخصیت کی توہین مقصود ہے، توہین چھپی بھی ہے۔ کسی اندھے کے سامنے آپ کہیں گے اس کو جانتے؟ یہ اندھا جو اس کو جانتے ہو، اچھا نام لے کر کہو گے نا، لیکن آپ اس کی غیر موجودگی میں ایسے جملے اس کی ذات شخصیت کے بارے میں وہ عیب بیان کر رہے ہو، اگر اس کے سامنے بیان کرو تو اسے دکھ ہو، یہ غیبت ہے۔ سیدہ عائشہ کے جملے اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اور آپ کیا ہے کہ ہماری زبانیں غیبت کرنے سے رکتی نہیں ہے، تھکتی نہیں ہے، پوری پوری قوموں کی غیبت کی جاتی ہے۔ اے پنجابی نے نا، پنجابی ہم دئی ایویں دینے، یہ تو ہوئے جو پٹھان، پٹھانوں کا کیا پوچھنا، یہ بھائی میاں حیدرآبادی ہیں، ان سے بچ کے ہی چلا کرو۔ اب آپ نے ایک جملے میں پوری قوم کی غیبت کی ہے، پوری قوم کی توہین مقصود ہے، وہ پٹھان ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پاکستانی ہو، وہ ہندی ہو، اللہ کے بندہ وہ مخلوق کس کی ہے؟ اچھے برے تو ہر قوم میں ہوتے ہیں، کسی ایک آدمی کے برے ہونے پر اس کی قوم کو گالی نہ دیں، اس کی نسل کو گالی نہ دیں۔ ایک آدمی کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ، اور جب آپ پوری قوم کی غیبت کرو گے، پوری قوم کی طرف عیب کو منسوب کرو گے، پھر کیا بنے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح مسلم میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ چیز اس بھائی میں موجود ہو، ہم نے جس چیز کا ذکر کیا ہے اگرچہ وہ بات اس میں موجود ہو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا اگر موجود ہے تو غیبت، اگر موجود ہے تو غیبت، اگر موجود نہیں ہے تو بہتان لگا رہے ہو۔ معاملہ اس سے بڑھ گیا، اگر اس میں موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ کئی لوگ میں وہ منہ تے کہنے بھی تیار ہوں، میں کو ڈردا ہوں، دیکھو میں اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں، وہ ایسا ہے
اگر آپ کو اس سے محبت ہے تو اس کو تنہائی میں کیوں نہیں کہتے؟ اس کو پیار سے کیوں نہیں کہتے؟ اس کو سمجھانے کے انداز میں کیوں نہیں کہتے؟ تلی لگانے کے انداز میں کیوں کہتے ہیں؟ چھیڑنے کے انداز میں کیوں کہتے ہیں؟ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، پنجاب کا ایک شخص سفر کر رہا، وہ سنی تھا، 7 والی سیٹ پہ جو بیٹھا وہ شیعہ تھا۔ وہ شیعہ نے پہچان لیا کہ یہ شکل تو پتہ لگ رہا ہے کون ہے، اور ماشاءاللہ مواحدوں کا بتانے کا ضرورت، مواحدوں کا بورڈ ہی بتا دیتا ہے میں کیڑی برادری دا۔ تو اس نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں کافر ہوں۔ اس نے کہا اللہ کا خوف کریں، پاکستان میں رہتے ہیں، سارے مسلمان بھائی ہیں، یہاں کافر کہاں سے آ گئے؟ ویسے آپ کون ہیں؟ مراد اس کا آپ کس مذہب والے ہیں؟ اس نے کہا بھائی میں نے بتایا تو ہے میں کافر ہوں، مجھ سے نہ پوچھو میں کافر ہوں، میں خود مانتا ہوں میں کافر۔ کہا نہیں آپ مذاق نہ کریں، آپ سیریس بتائیں آپ کون ہیں؟ کہا اچھا اگر میں نے سیریس صحیح بتا دیا میں کون ہوں پھر بھی تو تم مجھے کافر کہو گے؟ کہا کی مطلب؟ کہتا میں شیعہ۔ کہا ہو پھر تے کافر ہیں۔ کہتا میں آگے ہی مان لیا میں کافر، تو فتویٰ نہ لا میرے تے۔ ایک ہے کسی کو چھیڑنا، کسی پہ طنز کرنا بہت آسان ہے، ایک ہے کہ کسی کو پیار سے اپنے قریب لانا اور اس کی اصلاح کرنا، اس کے عقیدوں کی اصلاح کرنا، اس کے اندر شرک اور بدعات کے اندھیروں کو مٹا کر توحید کا نور بھرنا، دو مختلف چیزیں ہیں۔ کسی کو پتھر مارنا آسان ہے اور قریب بٹھا کر اس کو پیار محبت سے اس کے دل میں انقلاب کی دنیا برپا کرنا، یہ شریعت چاہتی ہے۔ یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی آپ غیبت کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کسی کو چھوڑا؟ فلاں مولوی کا رد اور فلاں مولوی کا رد اور فلاں فرقے کا رد اور فلاں فرقے کا رد، کیا یہ غیبت نہیں؟ غیبت سے مراد کسی کے ذاتی شخصی معاملات اس کو اجاگر کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے، عقیدے میں، ایمان میں، اتباع مصطفیٰ میں وہ دھوکہ دے رہا ہے، رشتے لوگوں کے مصطفیٰ سے توڑ کر غیروں سے جوڑ رہا ہے، پیروں فقیروں بابوں سے جوڑ رہا ہے، پیشانیوں کو رب کے در پر جھکانے کی بجائے وہ قادریوں کے سامنے سجدے کروا رہا ہے۔ ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کروانے والا ہو یا اپنے بابوں کی قبروں کا طواف کروانے والا ہو، ہم کسی کی شخصیت کا نام نہیں بگاڑتے۔ ہم نام لیتے ہیں پروفیسر محترم ڈاکٹر فلاں صاحب، حضرت مولانا فلاں صاحب، اس کی شخصیت پہ ہم اعتراض نہیں کرتے، اس کی ذات پہ ہم انگلی نہیں اٹھاتے، ہم اس کلام کو نقل کرتے ہیں جو کلام لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہا ہے۔ نہ پیروں نے ہمارا کچھ بگاڑا، نہ مولویوں نے ہمارا کچھ بگاڑا، نہ کسی نے ہماری زمین پہ قبضہ کیا، ہماری کسی سے کوئی لڑائی نہیں۔ اور یہ آپ کو جواب دوسروں کی طرف سے چیک کرنے کے لیے بتا دوں کہ وہ جب آپ پہ اعتراض کریں گے وہ گالیاں دیں گے، اہل شرک اہل توحید کو گالیاں دیں، غیر مقلد نے، وابی نے، گستاخ نے، بے ایمان نے، وہ گالیوں کے انبار ہوں گے، ٹیلی فون پہ بھی گالیاں، ای میل پہ بھی گالیاں، یوٹیوب پر بھی گالیاں۔ گالی وہ دیتا ہے جس کے جھولی میں دلیل نہیں ہوتی، اور ہمیں گالی دینا محمد نے سکھائی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو وارث ہیں دین مصطفیٰ کے، تو ہم جب بیان کرتے ہیں اس میں مقصود یہ ہوتا ہے اگر کسی کا عقیدہ لوگوں کی عقیدوں کی خرابی کا سبب بن رہا ہے تو ہم اس کو قرآن کے ساتھ تول کے دکھا دیتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث رسول یہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فلاں حضرت کا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لوگوں اس کو چھوڑ دینا، رب کے دین کو نہ چھوڑنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو غیبت، اور موجود نہیں ہے تو پھر بہتان ہے۔ اگر کسی مجلس میں کسی مسلمان کی غیبت کی جا رہی ہو، اس کی عزت کا دفاع کرنا مسلمان پہ لازم ہوتا ہے۔ ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے، اور رزلٹ سنیے، پرافٹ سنیے کیا ملے گا۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک مسلمان کے بارے میں کسی کی زبان دراد ہوئی، یہ بڑا گندا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان کی غیبت ہوتے وقت اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دیتا ہے۔ نیٹ پرافٹ ہے، نیٹ پرافٹ۔
آپ کی مجلس میں کسی مسلمان کی غیبت ہو، کسی مومن مواحد کے اوپر زبان چلائے کوئی، اس کو روک دیجئے، اس کو منع کیجئے، اس مسلمان کی تعریف بیان کیجئے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، اللہ کی قسم ماجرا ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا کرو گے تم مسلمان کی عزت کا دفاع کرو گے، رب تمہارے چہرے کو جہنم سے بچا دے گا۔ دھوکہ اور فریب دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض لوگ دھوکہ دہی کے ذریعے لوگوں کو فریب اور فراڈ میں مبتلا کر کے ناجائز ان کا مال، ان کا پیسہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والے 5 قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے بیٹھے ہیں ربا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جو ان 5 قسم کے لوگوں میں شامل ہو۔ اپنی رحمت سے اے ہمارے اللہ، اے ہمارے داتا، اے ہمارے غریب نواز و بندہ پرور، اے ہمارے مشکل کشا، اے ہماری بیڑیوں کو پار لگانے والے، اے اللہ لوگوں کے بہت سے در ہیں، ہمارا تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے۔ لوگوں کے بہت سے چوکھٹے ہیں جہاں پہ ان کی پیشانیاں جھکتی ہیں، ربا ہماری پیشانی جب جھکتی ہے تیرے در پہ جھکتی ہے۔ اللہ اسی عقیدے توحید کا واسطہ دے کے سوالی ہے، ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا جو جہنم کے اندھیروں کا ان کا مسکن بنے۔ پہلا وہ انسان، وہ ناتواں جن کو بری بات سے بچنے کی تمیز نہیں، جو تم میں تابعدار ہیں، نہ گھر بار چاہتے ہیں نہ مال، محض بے فکر ہے، حلال و حرام کی انہیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ مال کہاں سے آ رہا، کیسے آ رہا، سود کا آ رہا، لاٹری کا آ رہا، جوئے کا آ رہا، شراب بیچ کے آ رہا، سگریٹ بیچ کے آ رہا، داڑیاں مون کے آ رہا، فلمیں دکھا کے آ رہا، ویڈیو سینٹر چلا کے آ رہا، بے حیائی پھیلا کے آ رہا، کیبل کے ذریعے آ رہا، گندے بے حیا لباس بیچ کے آ رہا۔ اس کے مال آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نسوار بیچ کے آ رہا، گٹکا بیچ کے آ رہا، پان کے کھوکے سے آ رہا، کہاں سے مال آ رہا ہے اس کو کوئی تمیز نہیں، بس مال آنا چاہیے، حلال ہو یا حرام ہو۔ یہ بدنصیب جہنم میں جانے والوں میں ہے۔ وہ چور جس کو جو چیز ملے کھلی پڑی ہو اس کو چرا لے، بھلے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی سی چیز بھی ہو، دال لگ گیا چک لو، لکھ ملے ککھ ملے، یہ تو تھوڑا نصیب ہے۔ اگر کوئی ایسا چور ہے کہ وہ کھلی ہوئی چیزوں کو چوری کرتا ہے، جو ملتا ہے اٹھا لیتا ہے، وہ اس کا محتاج ہے یا نہیں، وہ قیمتی ہے یا گھٹیا ہے، یہ اس کی ٹینشن نہیں، چور ہے اور اس حد تک اس کی چوری کی عادت بگڑ چکی ہے، یہ جہنم میں جانے والا۔ وہ شخص جو تجھے تیرے گھر والوں اور تیرے مال کے بارے میں دھوکہ اور فریب دیتا ہے، یہ جہنم میں جانے والا۔ جو مال کے بارے میں دھوکہ دے، کسی نے آگے مشورہ کر لیا جناب میں فلاں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کاروبار ٹھیک نہیں ہے، آپ اس پہ کسی بات سے ناراض ہیں تو غصہ، بڑا ہی چنگا کام ہے، کر پتر کا بڑا پروفٹ رہے گا، بڑے خوشحال رہو گے۔ آپ نے اس کے مال کے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ کوئی کسی کو اس کے مال میں دھوکہ دے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں دھوکہ دے، فریب دے، بخیل اور جھوٹا انسان جہنم میں جانے والوں میں سے ہے۔ گالیاں دینے والا جس کی زبان سے گندے الفاظ نکلتے ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا آؤٹ آف کنٹرول ہوگی، آپ وہ نہیں دیکھ رہا، میں خامن کو گالیاں دے رہی ہوں، میں اپنے بھائی کو گالیاں دے رہی ہوں، کوئی دوست اپنے دوست کو گالیاں، غصہ آنے کی دیر اور اس کی زبان تلوار کی طرح چلتی ہے، کسی کو معاف نہیں کرتی، اور جو ہی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے او جی غلطی ہوگی، غصے میں تو انسان کہہ ہی دیتا ہے، کسی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھنا ہی غصے اور پیار میں پتہ لگتا ہے، غصے میں دیکھو وہ کیسا ہے۔ میرا جملہ کڑوا ہے لیکن حقیقت کے عین مطابق ہے، غصہ نہ آیا وہ تو کتا بھی کسی کو کاٹتا، وہ بھی کولو لنگ جانتا بھی مینوں لوڑ نہیں، اور غصہ آئے تو کتا بھی کاٹتا ہے۔ اگر وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اور اس کی زبان بے اختیار گالیاں بکتی ہے، یا عام حالات میں گالیاں دینا، فحش کلام کرنا، بدتمیزی کا کلام کرنا، کئی لوگوں کے ہاں تو یہ عیب ہی نہیں ہے نا، دوست کو بلاتا ہے، بات شروع کرنے سے پہلے اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، اور فلانی دے ادھر گال سن میری، وہ اس کو جواب میں گال فلانی دیا تو اس کو یہ آپ ماں کو گالی دے رہے اس کی، آپ اس کے اجی کوئی بات نہیں، ہماری دوستی ہے، چلتا ہے ہمارا۔ اگر کوئی
گندی زبان کا مالک ہے، اس کی زبان سے گالیاں اور بے حیائی کا کلام نکلتا ہے تو یہ بد نصیب انسان ہے۔ لوگوں کی پوشیدہ باتوں کی ٹو لگانے والا، یہ رات کو اندھیرے میں کیا کرتا ہے، اس کا ذاتی معاملہ جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے، وہ جاسوسی کرنے کے چکر میں رہتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح، لوگوں کی خفیہ باتوں کی ٹو لگانے والا۔ ارشاد باری تعالیٰ سنیے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیجئے، کسی کی ٹو نہ لگائیے۔ جاسوسی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ویک پوائنٹ کو تلاش کرے اور پھر بڑی مجلس میں اعلان کرے یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ مقصد یہ ہو کہ لوگوں میں یہ ذلیل ہو جائے۔ ایک تو ہے کہ آپ اس کی اصلاح کے لیے اسے سمجھائیں، ایک ہے آپ اس کو پبلک میں ذلیل کرنے کے لیے اس کی خفیہ باتوں کو تلاش کریں، جاسوسی کریں، بے عزتی کریں۔ یہ اسلام نے حرام قرار دی ہے، آپ کے لیے جائز نہیں۔ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مسلمانوں کے عیب تلاش کرو گے، کسی مسلمان کی ذاتی زندگی کے پیچھے لگ گئے، اس کے عیب تلاش کرنے لگ گئے، اس کی جاسوسی میں لگ گئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو تم ان کے اندر بگاڑ پیدا کر دو گے، اور قریب ہے تم ان کے اندر فساد برپا کرو۔ یہاں مراد شخصی عیب ہیں، عقیدے کی گمراہی نہیں ہیں۔ کوئی انسان بد عقیدہ ہے، کوئی انسان توحید کا دشمن ہے، کوئی انسان انسانیت کو انسانوں کے سامنے جھکانے کے در پہ ہے، وہ توحید کے اوپر فتنوں کا، شرک کا، بدعات کا دھیرا غالب کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کا رشتہ اللہ سے توڑ کر مردوں سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ محمد کریم سے رشتے توڑ کر اپنے پیروں فقیروں سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ قرآن سے رشتے توڑ کر اپنے بابوں کی کتابوں سے توڑنا چاہتا ہے، جوڑنا چاہتا ہے، تو یہ انسان اس کفر کو ننگا کیا جائے گا، اس کی بدعقیدیوں کو ننگا کیا جائے گا۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دے، جو امہات کو گالیاں دے، جو مسلمانوں کی ماں کو گالیاں دے، جو محمد کی ازواج کو گالیاں دے، جو محمد علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دے، اس کے اس کفر کو ننگا کیا جائے گا۔ ہاں، کسی مسلمان کے ذاتی مسائل میں، اس کے شخصی معاملات کے اندر کوئی عیب کے اندر تلاش کرتا ہے، عیب تلاش کرنے میں لگتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اسلام اس کے اس عمل کو گھناؤنا عمل قرار دیتی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی باتوں کی طرف کان لگا کر سنتا ہے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں یا اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا پنگلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، کسی کی ٹو لگانا، اور یہ تو گھروں کے اندر عام بیماری نہیں بن گئی۔ بیٹا ماں دے کول آگے بیٹھے صحیح، اللہ من رحم ربی، بیگم فوراً دوسرے دروازے سے آ کر ویکھا تو صحیح میرے بارے تے نہیں گلاں ہو رہی ہیں۔ وہ بیچارہ ماں بیٹا اپنے پیار محبت میں کوئی ڈسکس کر رہا ہے، ایسا ایسا بول رہا ہے، اب وہ دور کھڑی ہوئی ٹینشن کے اندر ہے کہ یہ ضرور میرے خلاف کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دروازے کے پیچھے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ کمرے کے اندر ایک الماری ہے جس پہ شیشہ لگا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے کو نظر آ رہا ہے کہ باہر کوئی بندہ کھڑا ہے، انہوں نہیں پتا۔ یہ کیا بے وقوفی ہے، یہ کان لگانا، یہ ٹول لگانا، یہ جاسوسی کرنا، حالانکہ وہ تجھ سے چھپ کر ایک کونے میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ جو تم نے شیطان کے لیے دروازہ کھولا ہے کہ یہ میرے خلاف ڈسکس ہو رہی ہے، میرے خلاف بات ہو رہی ہے، تم وہاں یہ بھی تو کہہ سکتے ہو کہ ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا۔ یہ سوچ دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ ٹو لگانا، یہ کان لگانا، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ سیسا پنگلا کر جہنم کی آگ پہ، اور اس کام کے اندر خاص طور پہ مردوں سے زیادہ عورتیں بیچاری گرفتار ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ روٹی پکاتے ہوئے توے پر عورتوں کی انگلی لگتی ہے نا، وہ توا کتنا گرم ہوتا ہے، یہ دنیا کی آگ، گرم چائے گر جائے، گرم دودھ گر جائے، گرم پانی گر جائے، ہنڈیا میں سے ابلتا ہوا سالن اس کے چھینٹے گر جائیں، سموسے تلتے ہوئے تیل کی چھینٹیں گر جائیں تو کتنی آگ لگتی ہے۔ ارے یہ دنیا کی آگ ہے، اور اس طرح کانا پھوسی کرنا، اس طرح کان لگانا، جاسوسی کرنا، ٹو لینا، اس کا کتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے کان میں جہنم کی آگ پہ سیسا پنگلا کے ڈالا جائے گا۔ اب تو خامدوں سے لڑائی کرنے کے لیے، بھائیوں سے لڑائی کرنے کے لیے، دوستوں سے لڑائی کرنے کے لیے آپ ان کی خفیہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں،
ان کی خفیہ میٹنگوں کو چیک کر رہے ہیں مزے لینے کے لیے، بعد میں لڑائی کرنے کے لیے، اور نہیں سمجھتے یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ نسب میں تانا دینا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض لوگ اپنی نسبی شرافت کے غرور میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اپنے خاندان کا شرف، اعلیٰ نسب ہونے پر بڑا فخر ہوتا ہے، اور عملی میدان میں زیرو ہوتے ہیں۔ عملی میدان میں بس یہ ہے ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم خون ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم وڈیرے ہیں۔ ان کو خاندان کا حسب و نسب، قومیت اور شرافت کا غرور ہوتا ہے، اور جب وہ کسی غریب کو، کسی کمزور آدمی کو دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے نسب پر تان کرتے ہیں، اس کے خاندان پہ تان کرتے ہیں، اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ نسب میں تان کرنا کفر ہے۔ قیامت کے دن لوگوں کو نسب کی بنیاد پہ اٹھایا، خاندانوں کی بنیاد پہ نہیں اٹھایا جائے گا، وہاں اعمال کی بنیاد پہ اٹھایا جائے گا۔ بلال رضی اللہ عنہ وارضاہ، سیدنا بلال، مصطفیٰ پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ جنت میں چل رہا تھا، تیری جوتیاں زمین پہ چل رہی تھی، اس کی آواز میں جنت میں سن رہا تھا، کیا عمل کرتے ہو؟ کس نسل سے تھے؟ کس خاندان کے تھے؟ کس بڑے قبیلے کے تھے؟ حبشی غلام رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کس چیز نے بلند کیا؟ عہد، عہد، عہد۔ یہ نعرہ تیر بن کے کفار کے دل میں اترتا تھا۔ مکہ کی وادی میں انہوں نے جتنے چاہے ظلم کر لیے، بلال کی زبان سے توحید کا ترانہ نہ چھڑا سکے۔ عمل آگے کرتا ہے، نسب آگے نہیں کرتا۔ نسب میں تان کرنا کفر ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو چیزیں لوگوں میں کفر والی ہیں، نسب پہ تان کرنا، میت پہ نوحہ کرنا۔ میت پہ بین کرنا، ہاتھ لمبے کر کر کے رونا، سر پیٹنا، چھاتیاں پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا۔ کئی لوگ جہالت کے اندر بڑے گندے جملے، عقیدے کو برباد کرنے والے جملے کہہ دیتے ہیں۔ کوئی جوان بچہ فوت ہو جائے، کوئی معصوم بچہ فوت، ہجے نے ویکھیا ہی کی سی، وقت تو پہلے ہی مر گیا، یہ تو اپنے وقت سے پہلے مر گیا۔ تجھے پتا ہے اس کا وقت کتنا تھا یا اللہ کو پتا ہے؟ کوئی بندہ اپنے وقت سے پہلے مر سکتا؟ ہر بندے کے سانس میرے رب کے ہاں زندگیاں لکھی بھی ہیں۔ میت پہ نوحہ کرنا کفر کی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، اور نسب پہ تان کرنا، تیلی، مسلی، موچی، نائی، یہ میراثی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ جلا ہے، یہ ذات میں آپ اسے کم سمجھ رہے ہیں۔ اور آپ کو کیا پتا ہے، آپ ساری رات ڈش انٹینے کے سامنے بیٹھ کے برباد کرتے ہو، اور یہ رات کا اکثر حصہ مصلے پہ رو کے گزارتا ہے۔ اس کو آپ موچی سمجھ کے، تیلی سمجھ کے، کمہار سمجھ کے، جولاہا سمجھ کے، لوہار سمجھ کے حقیر سمجھتے ہو، اپنے برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، اپنے ساتھ کلام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، ہاتھ ملانا پڑ جائے مجبوراً 4 انگلیاں ملاتے ہو۔ ارے تمہیں کیا معلوم ہے اس کی اور اس کے اللہ کی کتنی دوستی ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، غریبوں سے نفرت کرنے والوں، غریبوں سے ہاتھ دور رکھنے والوں، کوئی آپ کی طرح سوٹڈ بوٹڈ آئے تو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو، اور کوئی ماڑا بندہ دھوتی پہن کے آ جائے تو منہ موڑ لیتے ہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے دنیا والو، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے کمزور آدمیوں کی وجہ سے۔ اللہ کمزوروں کی بنا پہ رزق دیتا ہے، خان کی بنیاد پہ نہیں، سید اور زیدی کی بنیاد پہ نہیں، قریشی اور ہاشمی کی بنیاد پہ نہیں، شیخ اور چودھری کی بنیاد پہ نہیں۔ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہارے غریبوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے، کمزوروں کی نمازوں اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ کتنے گھرانے ہیں جہاں بیٹیاں جوان ہو گئی، بیٹیاں جوان ہو گئی، جوانی کی دہلیز ان کی ڈھل رہی ہے، کالے سروں میں سفید بال چمک رہے ہیں، رشتے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ سید زادی ہے، سید زادہ نہیں آیا، بلوچ ہے، بلوچ نہیں آیا، سرائکی ہے، سرائکی نہیں آیا،
پٹھان ہے پٹھان نہیں آیا، شیخ ہے شیخ کا رشتہ نہیں آیا، ہم مغل ہیں مر سکتے ہیں، غیر مغل کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ یہ حسب و نسب تعارف کے لیے اللہ نے مقرر کیا تھا، فخر کے لیے۔ فخر ایک ہی بات پہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ جا رہا ہے جانے والا، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہاں؟ کہا اس بستی میں۔ کیوں؟ فلاں کو ملنے۔ رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ اس کے احسان کا بدلہ اتارنا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی لین دین ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیوں جاتے ہو؟ کہا وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، میں رب کی توحید کو مانتا ہوں۔ یہ کہا وہ سید اور میں سید، وہ بلوچ اور میں بلوچ، وہ ارائیں اور میں ارائیں، وہ اللہ کی توحید کو مانتا ہے، میں رب کی توحید کو مانتا ہوں۔ جواب دینے والے نے کہا میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، تجھے یہ خبر دینے کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے، رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ دیواریں توڑو، قومیت کی دیواریں، وطنیت کی دیواریں، حسب و نسب کی دیواریں۔ رشتہ داری کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے کرو۔ دیکھو اس کے دل میں محبت کا، محمد کریم کی محبت کا سمندر کیسے جوش مارتا ہے۔ جو مصطفیٰ سے پیار کرے، جو مصطفیٰ کے رب سے پیار کرے، جو مصطفیٰ کے خلفاء سے پیار کرے، جو محمد کریم کے صحابہ سے پیار کرے، جو محمد کریم کے اہل بیت سے پیار کرے، وہ موچی بھی ہو تو اس سے پیار کرو، وہ تیلی بھی ہو تو اس سے پیار کرو، وہ کمہار بھی ہو تو اس سے پیار کرو، وہ جولاہا بھی ہو تو اس سے پیار کرو۔ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتا، محمد کریم کے اصحاب اور اہل بیت سے پیار نہیں کرتا، وہ ہاشمی قریشی بھی ہو تو پیار کے قابل۔ یہ کیا معیار ہمارا بن گیا؟ خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے اس لڑائی کے پیچھے، اس قومیت کے پیچھے۔ فالتو پانی کو روک لینا کبیرہ گناہ ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں، اللہ قیامت کے دن نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ جو کسی امام کی بیعت کرے، خلیفۃ المسلمین کی بیعت کرے، دنیا کی غرض سے، وہ بادشاہ، وہ خلیفہ، وہ امام اس کو مال دے تو بیعت پہ پکا رہتا ہے، اور مال نہ دے تو اپنے ہاتھ کو پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ اس کو اللہ نہیں دیکھے گا، پاک نہیں کرے گا، عذاب ہوگا اس کے لیے۔ دوسرا وہ جو عصر کے بعد اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم اٹھا کر کہے کہ مجھے تو اس کے اتنے پیسے ملتے تھے اور اتنے مل نہیں رہے تھے، جھوٹ بول کے قسم اٹھا لی، خریدنے والا سمجھ گیا کہ اتنی بولی تو لگ گئی تھی، وہ اتنے دے کر اس سے وہ سامان خرید لیتا ہے۔ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچا، تو یہ وہ بد نصیب ہے کہ اللہ نہ اس کو دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، نہ کلام کرے گا، اور دردناک عذاب میں ڈالے گا۔ تیسرا وہ جو جنگل میں زائد پانی مسافروں وغیرہ سے روک لیتا ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا آج میں اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے تجھے محروم کر دوں گا، جس طرح تو نے لوگوں کو ایسی زائد چیز سے محروم رکھا جس کو تو نے نہیں بنایا تھا۔ غصے میں آ کے لوگوں کا پانی روکنا، لوگوں کو پانی نہ پینے دینا، جانوروں کو نہ پینے دینا کہ یہ تو میرا ہے، اس کا خالق تو ہے یا اللہ، اپنی ضرورت کا لیجئے اور ضرورت سے زائد اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیجئے۔ ناپ تول میں کمی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس وقت اہل مدینہ ناپ تول صحیح نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کے یا تول کے دیتے ہیں تو اس بارے میں اس وقت وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو پھر اہل مدینہ نے اپنے معاملے کی اصلاح کر لی۔ ابن ماجہ میں ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین سے فرمایا جب تم 5 چیزوں سے آزمائے جاؤ تو اللہ کی پناہ پکڑو۔ 5 چیزیں ہیں، جب یہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائے، آزمائش بن جائے، تو پھر اللہ سے پناہ کا، اللہ کی طرف لوٹو اور پناہ کا سوال کرو، اللہ کی پناہ پکڑو۔
وہ پہلی چیز ہلاکت والی کیا، اگر کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے تو اللہ ان میں طاعون کی بیماری کو بھیجتا ہے اور کثرت موت کو بھیجتا ہے۔ جہاں فحاشی پھیل جائے، جہاں ناچنے والیاں گھر گھر میں ناچیں، کوٹھے کوٹھے پہ ناچیں، ہر گھر کے اندر ڈش انٹینے کی صورت میں، کیبل کی صورت میں ناچنے اور تھرکنے والیوں کے گھنگروں کی آواز آئے، جس قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے اس قوم میں طاعون کی بیماری بھی آتی ہے، اس قوم کے اندر کثرت اموات بھی واقع ہوتی ہے۔ اور آج ہمارے ملکوں میں یہی نہیں ہو رہا، ادھر دھماکہ ہوا 20 مر گئے، ادھر ایکسیڈنٹ ہوا 50 مر گئے، ادھر یہ ہوا یہ مر گئے، پتہ ہی نہیں لگتا، تھوک کے حساب سے موت آ رہی ہے۔ کیوں؟ فحاشی پھیل چکی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آج بھی کوئی ایسا گھر ہے؟ مولویوں کے گھر نہیں بچے الا من رحم ربی، تو عوام کا کہاں بچے گا؟ مولوی مسجد کے مکان میں رہتا ہے اور ڈش انٹینے کی لعنت اس کے خبراں واسطے رکھے ہے جی، خبراں واسطے۔ جو تو باہر ٹر جانا ہے تو تیرے پچھلے کی ویکھ دینے، اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ دوسری چیز، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ایسی قوم پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ وہ مشہور بات ہے، ایک دیہاتی آیا کرتا تھا، مکھن بیچتا تھا شہر کے دکاندار کو، اور اس کے بدلے میں چینی چاول اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتا، تو وہ کلو کلو کے پیڑے بناتا تھا اور اس کے بدلے میں ایک طرف مکھن کا پیڑا رکھا، ایک طرف چینی رکھی، لے گیا۔ تو ایک دن دکاندار کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح یہ پیڑا کلو کا ہوتا بھی ہے یا نہیں، تو اس نے تولا، وہ تو 3 پاؤ کا تھا۔ اس نے کہا ہون آوے سے میں نہیں بڑھنا ہے دنال۔ وہ دیہاتی پھر مکھن لے کر آیا تو اس نے کہا ظالم ہے، تجھے شرم نہیں آتی، دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، 3 پاؤ کے پیڑے کو کلو کہہ کر دیتا ہے، یہ تیرا پیڑا 3 پاؤ کا ہے، کلو کا نہیں۔ اس نے کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، میرے پاس کوئی وٹے بٹے نہیں ہیں، تولنے کا نظام ترازو نہیں ہے، آپ جو مجھے کلو چینی دیتے تھے میں اس کے مقابلے پر مکھن کا پیڑا بنا کے رکھ لیتا تھا، میرا تو قصور نہیں، اگر کلو ہے تب بھی آپ کا، 3 پاؤ ہوتا تب بھی آپ کا، میں نے تو آپ کے چینی سے اپنا مکھن تولا ہے۔ لینے کے دام اور دینے کے دام اور، جس قوم میں یہ آ جائے، اس قوم میں قحط سالی، اس قوم میں بارشوں کا نہ ہونا، اس قوم کے اندر حکمرانوں کا ظلم و ستم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ یہ ہمارے اوپر لاگو نہیں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے، اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ ان پر بارش نہیں برساتا۔ جملہ سنیے، جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی بارشیں رک جاتی ہیں، اگر جانور نہ ہو، اب تو جانور ہیں جس کی وجہ سے بارش برستی ہے، اگر جانور نہ ہو اللہ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ بہادری سمجھی جاتی ہے، 10 تولے بیگم کا سونا گھر میں پڑا ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، اونٹوں کا، بکریوں کا، گایوں کا ریوڑ ہے، زکوٰۃ نہیں دی جا رہی، وہ زکوٰۃ کو ٹیکس اور جرمانہ سمجھتے ہیں۔ اگر قوم زکوٰۃ سے ہاتھ روک لے، آسمان سے مالک بارش روک لیتا ہے، اور جب بارش برستی ہے جانوروں کی وجہ سے، اگر جانور نہ ہوتے اللہ ایک قطرہ پانی زمین پہ نہ گراتا۔ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے، اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ؟ آج یہود و نصارہ ہم پہ مسلط نہیں ہے، آج ہندوز ہم پہ مسلط نہیں ہے، آج کفار قومیں ہم پہ مسلط نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے رب سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دیا ہے، رب سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ دیا ہے۔ زمینیں آزاد کرواتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا، اور وہاں پہ کہا جاتا ہے قوت اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت کا نظام، قوت اخوت عوام، ملک مل گیا، لیا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھا، اور لینے کے بعد اعلان کیا ہوا اس ملک میں نظام کیا چلے گا، اس سلطنت میں قانون کیا چلے گا، قوت اخوت عوام، جو چاہیں گے کریں گے۔ اسلام کیا چیز ہوتی ہے؟ اپنی مرضی کا نظام، جو 2/3 اکثریت پاس کر دے گی اس بل کو لاگو کر دیں گے۔ جس ملک میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس معاشرے میں اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان توڑ دیے جائیں، اللہ ایسی قوموں پر پھر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ہمارا اللہ سے عہد کیا تھا؟ اس دنیا پہ آتے ہوئے اللہ نے کہا تھا الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے عہد کیا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ ہم نے اس عہد کو توڑا، اب ہر ڈھیری والا
والے کو رب کہتے ہیں، ہر قبر والے کو مشکل کشا کہتے ہیں، قوال قوالی گاتا ہے تو وہ بھی آواز لگاتا ہے نوری بوری والے کے لیے، نہیں جانا مسجد مندر نو رب منے ہے پیر قلندر نو۔ پیروں کو رب بنا لیا گیا، سیدنا علی کو رب بنا لیا گیا، سیدنا حسین کو رب بنا لیا گیا، یہ اللہ سے کیا وہ وعدہ نہیں توڑ دیا؟ جس قوم کے حکمران اللہ کی کتاب سے فیصلے نہ کریں، اللہ کے نازل کردہ شریعت کو بدل دیں، اللہ ان میں محتاجی کو عام کر دیتا ہے، انہیں فقیر بنا دیتا ہے۔ دیکھیے جہاں جہاں اللہ کی شریعت کو توڑا گیا ہے، فیصلے عوام کی مرضی سے، عوام کو کہا جاتا ہے عوام سپر پاور ہے، عوام سپر پاور ہے، جو چاہے عوام فیصلہ کرے، جو چاہے 2/3 اکثریت سے قانون بنائے، بھلے سود کو حلال کرے، بھلے لواطت کو حلال کرے، ہم جنس پرستی کو حلال کرے، زنا کو حلال کرے، لڑکا لڑکی اپنی پسندیدگی سے زنا کرے، پولیس گرفتار نہیں کر سکتی، اجازت ہے، قانون بن گئے۔ جہاں اللہ کی شریعت کو توڑا جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں کانسے گدائی دے دیا جاتا ہے، وہ 24 گھنٹے مانگتے ہی پھرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں دے، اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترانہ گونج رہا ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔